یہ کہانی 1980 کے عشرے کی ہے۔ شمالی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں استاد ناصر رہتا تھا۔ نرم گفتار، خوش مزاج، مگر فطرت کے معاملے میں ذرا بے پرواہ۔ وہ سرکاری اسکول میں پڑھاتا تھا اور گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا باغ لگایا ہوا تھا۔ اسی باغ میں کچھ چڑیاں روز آ کر دانا چگتی، پانی پیتی اور چہچہاٹ سے ماحول کو زندہ رکھتی۔ شروع میں ناصر ان سے خوش رہتا، لیکن وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں ایک عجیب چڑ پیدا ہونے لگی۔ یہ چڑیاں ہر روز میرے آم کے درخت کے پھل خراب کر دیتی ہیں، وہ بڑبڑاتا۔ کل سے ان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگلے دن اس نے صحن کے ایک کونے میں جال بچھا دیا۔ چڑیوں کا ایک غول ہمیشہ کی طرح آیا اور لمحوں میں 5 چڑیاں اس کے جال میں پھنس گئیں۔ ناصر نے مسکرا کر کہا، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے آم کھاتی ہو، اور ان چڑیوں کو ایک پرانے پنجرے میں بند کر کے اندر رکھ دی۔ اس کا ارادہ تھا شام کو بچوں کو دکھائے گا، لیکن وہ مصروف ہو گیا اور بھول گیا کہ وہ ننھی جانے قید ہے۔ دن ڈھلا، شام ہوئی اور صحن پر گہری خاموشی چھا گئی۔ بس کہیں دور سے ایک کمزور سی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی، جو آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل گئی۔ رات کو ناصر نے عجیب خواب دیکھا۔ اسے لگا وہ کسی اندھیری جگہ کھڑا ہے اور ہزاروں چڑیاں اس کے گرد منڈلا رہی ہے۔ ان کے پروں سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کی چیخیں اس کے کانوں میں سوراخ کر رہی ہے۔ ایک چڑیا اس کے کندھے پر آ کر بولی، ہم بھوکی تھی، پیاسی تھی، تم نے دانا دیا مگر موت کے ساتھ۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ گھر میں اندھیرا اور کمرے کے کونے سے جیسے پر مارنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چراغ جلایا تو دیکھا پنجرہ خالی تھا، لیکن فرش پر چھوٹے چھوٹے پنجوں کے نشان خون جیسے سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ دل دہل گیا۔ اگلے دن سے ناصر کی حالت بگڑنے لگی۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو حلق سے نیچے کچھ اترتا نہیں۔ آئینہ دیکھتا تو اپنی آنکھوں میں چڑیاں منڈلاتی محسوس کرتا۔ ڈاکٹرز حیران، کوئی بیماری نہیں، لیکن اس کے ہونٹ سوکھ جاتے، سینہ جلنے لگتا اور نیند غائب ہو گئی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، یہ میرا ضمیر ہے جو مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے مدرسے کے صحن میں ایک پانی کی ٹوٹی لگوائی، باغ میں دانا چھڑکا اور روز خود چڑیوں کو پانی ڈالتا۔ کچھ ہفتوں میں وہی چڑیاں واپس آنے لگی۔ ان کی آواز سن کر ناصر کے چہرے پر سکون اتر آیا، اور کئی سال بعد جب وہ فوت ہوا، لوگوں نے کہا کہ اس کے جنازے کے وقت درختوں پر بے شمار چڑیاں بیٹھی تھیں جو جیسے خاموشی سے اس کے حق میں دعا کر رہی ہوں۔ سبق: انسان جب قدرت سے جنگ چھیڑتا ہے تو قدرت خاموش رہ کر بھی اپنا بدلہ لے لیتی ہے، کبھی ضمیر کی آگ میں، کبھی تنہائی کے خوف میں، اور کبھی ان بے زبان آنکھوں کی خاموش فریاد میں جو ہمیں سونے نہیں دیتی۔